امام مہدی ایسی ہستی ہیں کہ جن کے نام کے بارے میں حضور نے بتا دیا کہ ان کا نام کیا ہوگا، ان کے والد کے نام کے بارے میں بھی بتا دیا کہ ان کے والد کا نام کیا ہوگا، امام مہدی کہاں پیدا ہونے والے ہیں، ان کی کنیت کیا ہوگی، اور وہ سادات میں سے حسنی ہوں گے یا حسینی ہوں گے، ان کی ہجرت کہاں ہوگی، یہ ساری تفصیلات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دی ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھیں ابو داؤد شریف کی روایت ہے کتاب المہدی کے تحت، حضرت سرکار سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لو لم يبق من الدنيا الا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلا مني او من اهل بيتي۔ سرکار امام مہدی رضی اللہ عنہ کے ظہور کی جو بات ہے اسے اس انداز میں بیان فرما رہے ہیں کہ اگر اس دنیا کا آخری دن ہو اور امام مہدی اگر ابھی تک نہیں آئے ہوں تو ایسا نہیں کہ ان کے آئے بغیر ہی وہ دن ختم ہو جائے گا اور قیامت آ جائے گی، دنیا تباہ ہو جائے گی، نہیں، بلکہ امام مہدی کے ظہور کے لیے اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کر دے گا، اتنا لمبا کر دے گا حتیٰ کہ وہ شخص جو میری نسل سے ہوگا، میرے اہل بیت سے ہوگا، وہ ضرور تشریف لائے گا، یواتیو اسمہ اسمی، اس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا، یعنی اس کا نام محمد ہوگا، وہ اسم ابی ہی اسم ابی، اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام کے موافق ہوگا۔ میرے والد کا نام عبداللہ، تو جو شخص مہدی بن کر آنے والا ہے اس کے والد کا نام بھی عبداللہ ہوگا، یعنی اس کا پورا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، جس طرح میں محمد بن عبداللہ ہوں۔ تو حضرات گرامی اب دیکھیں، آپ اس حدیث پاک کو سامنے رکھ کر آپ خود فیصلہ کریں کہ آج تک جن جن لوگوں نے بھی مہدی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا، کسی کا نام ریاض گوہر شاہی ہوگا، کسی کا نام شکیل ہوگا، حالانکہ حضور فرما رہے ہیں کہ جو مہدی بن کر آنے والا ہے اس کا نام محمد ہوگا، تو پتا چلا کہ شکیل نام کا جو شخص مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے وہ جھوٹا دعویٰ ہے، وہ شخص جھوٹا اور کذاب ہے۔ ریاض گوہر شاہی نام کا شخص جو مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، یا اس کے مہدی ہونے کے بارے میں آج جو پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے، اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ وہ بھی جھوٹ ہے، غلط ہے، باطل ہے، ناحق ہے۔ اس کے بعد حضور پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں اس کی شان یہ ہوگی یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا۔ حضور فرما رہے ہیں کہ وہ اپنی ذات سے، اپنی تعلیمات اور اپنے ارشادات سے تمام دنیا کو عدل و انصاف سے ایسا بھر دے گا جیسا کہ اس سے پہلے ظلم و ستم سے دنیا بھری ہوئی تھی۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ کا نام محمد اور والد کا نام عبداللہ۔ اسی طرح اور ایک روایت ہے، ابو داؤد شریف ہی میں روایت ہے، مسند احمد میں بھی ہے، ترمذی شریف کے اندر بھی حدیث پاک ہے، اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اہل بیتی یواتي اسمه اسمی۔ دنیا اس وقت تک ختم ہونے والی نہیں ہے جب تک کہ وہ شخص جو میرے اہل بیت سے ہوگا وہ پورے ملک عرب کا بادشاہ نہ بن جائے۔ یواتي اسمه اسمی، اس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا، یعنی اس کا نام محمد ہوگا۔ مہدی آپ کا لقب ہے، مہدی آپ کا لقب ہے، آپ کا جو اصلی نام ہے وہ ہے محمد، اور آپ کے والد کا نام ہے عبداللہ۔ اور دیگر روایتوں میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ آپ کی والدہ کا نام حضور کی والدہ کے نام پر ہوگا، اور وہ اہل بیت سے ہوگا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی نسل سے ہوگا۔ تو یہ نشانیاں ہیں جن کو آپ کو یاد رکھنا ہے، ان نشانیوں کو یاد رکھیں گے تو پھر کوئی بھی اگر اٹھ کر دعویٰ کرتا ہے کہ میں ہی مہدی ہوں تو پھر آسانی سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، کیونکہ حضور اکرم علیہ السلام نے مہدی ہونے کے لیے یہ علامتیں بیان فرمائی۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی نسل سے جو شخص ہوگا وہ یا تو حسنی ہوگا یا تو حسینی ہوگا، یا تو وہ امام حسن رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہوگا یا تو وہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہوگا۔ اب امام مہدی جو ہوں گے وہ کن کی نسل سے ہوں گے، اس بات تک کو بیان کر دیا گیا۔ ابو داؤد شریف کے اندر روایت ہے، حضرت مولا کائنات
علی رضی اللہ تعالی عنہ انہ نظر الی ابنہ الحسن، حضرت مولا کائنات رضی اللہ عنہ نے اپنے شہزادے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا اور یہ فرمایا ان ابنی ھذا سید کما سماہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرا یہ بیٹا حسن سردار ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے سردار کہا ہے۔ وَسَيَخْرُجُ مِن صُلْبِهِ رَجُلٌ يُسَمَّى بِاسْمِ نَبِيِّكُمْ، اس کی نسل سے ان قریب ایک شخص پیدا ہو جس کا نام تمہارے نبی کے نام پر ہوگا، تمہارے نبی کے نام پر ہوگا، تمہارے نبی کا نام محمد، لہذا اس کا نام بھی کیا ہوگا؟ محمد ہوگا۔ يُشْبِهُهُ فِي الْخُلُقِ وَلَا يُشْبِهُهُ فِي الْخَلْقِ، وہ اخلاق میں، عادات میں، اطوار و کردار میں، چال چلن میں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ ہوگا۔ اس کے اخلاق کو دیکھنے والا نبی کے اخلاق کو یاد کرے گا، اس کے کردار کو دیکھنے والا نبی کے کردار کو یاد کرے گا، اس کی چال ڈھال، اس کی گفتار وغیرہ کو دیکھنے والا نبی کی چال ڈھال اور نبی کی گفتار کو یاد کرے گا۔ اس کے اخلاق بالکل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق جیسے ہوں گے۔ ولا يشبهه في الخلق، ہاں دکھنے میں وہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل مشابہ نہیں ہوگا۔ کچھ علامتیں حضور کے جسم مبارک کی اس کے جسم سے بھی ظاہر ہوں گی، اس کے جسم کے کچھ حصے حضور کے جسم مبارک کے جیسے ہوں گے، لیکن وہ کل تا کل یعنی مکمل طور پر حضور کے جیسا جسم کے اعتبار سے نظر آنے والا نہیں ہوگا۔ تو اس روایت سے ہم کو پتا چلا کہ حضرت امام مہدی محمد بن عبداللہ رضی اللہ عنہ یہ حسنی سادات میں سے ہوں گے۔ ہاں والدہ کی طرف سے حسینی ہوں گے، اپنی والدہ کی طرف سے حسینی سادات میں سے ہوں گے، لیکن نسب جو چلتا ہے وہ والد سے چلتا ہے، اور ان کے والد جو عبداللہ ہوں گے وہ حسنی سادات میں سے ہوں گے، ان سے پیدا ہوں گے حضرت امام مہدی، لہذا امام مہدی بھی نسب کے اعتبار سے کیا ہوں گے؟ حسنی سادات میں سے ہوں گے، حسنی سید ہوں گے۔ امام روحانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی مسند میں یہ روایت لا رہے ہیں، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المہدی رجل من ولدی، مہدی میری اولاد میں سے ایک شخص ہوگا، لونہ لون عربی، اس کا رنگ عرب والوں کے جیسا ہوگا۔ یہ ایک باریک چیز جو ان سے تعلق رکھتی ہے نبی کریم علیہ السلام نے 1400 سال پہلے ہی بیان فرما دی ہے۔ ان کا رنگ کیسا ہوگا، ان کا جسم کیسا ہوگا، تو آپ سنیں، حضور فرما رہے لونہ لون عربی، اس کا رنگ اہل عرب کے رنگ جیسا ہوگا، وہ جسم ہو جسم اسرائیلی، اور اس کا جسم بنو اسرائیل کے جسم کے جیسا ہوگا۔ علی خدہ الایمن خال، اس کے سیدھے گال پر ایک تل ہوگا۔ کیسی باریک علامتیں ہیں دیکھیے، کأنہ کوکب دری، تل کیسا ہوتا ہے؟ کالا ہوتا ہے، لیکن اس کے سیدھے گال پر جو تل ہوگا وہ کیسا روشن ہوگا، کیسا چمکدار ہوگا؟ چمکیلے موتی کی طرح چمکنے والے ستارے کے جیسا ہوگا۔ یہ ساری علامتیں جس میں پائی جائیں گی وہی مہدی ہوگا۔ اس کے بعد حضور فرما رہے ہیں یملأ الارض عدلا کما ملئت جورا، تمام روئے زمین میں جہاں ظلم ہوگا وہ اس تمام ظلم کو عدل و انصاف سے بدل دے گا، ساری زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، ایسا عدل و انصاف کرے گا۔ حضور فرما رہے ہیں یرضی فی خلافتہ اہل الارض و اہل السماء والطیر فی الجو، وہ ایسا عدل و انصاف قائم کرے گا، ایسی خلافت فرمائے گا، ایسی حکومت کرے گا کہ تمام آسمان والوں کو وہ خوش کر دے گا، تمام زمین والوں کو وہ راضی کر دے گا، خوش کر دے گا، حتیٰ کہ آسمان میں اڑنے والے پرندوں تک کو وہ راضی اور خوش کر دے گا۔ ان کے خلاف بولنے والا، ان کے خلاف سوچنے والا، ان کے خلاف کوئی بات اپنے دل میں رکھنے والا انسان تو انسان، پرندہ بھی نہیں ہوگا۔ سوچئے کیسی عالیشان حکومت ہوگی ان کی،
کیسی باوقار سلطنت ہوگی ان کی، کیسی عالی مرتبہ شخصیت ہوگی آپ کی، کہ ایسا عدل و انصاف کہ پرندوں تک کو ان کے تعلق سے کسی طرح کی کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی قدر، اب آپ دیکھیں آج تک جتنے لوگوں نے بھی مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، ان کے دور میں فتنہ و فساد جاری ہے، وہ خود فتنہ و فساد بنے ہوئے ہیں، اور وہ جس دور میں مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اس دور میں عدل و انصاف کہاں قائم ہو کر ہے؟ آج پوری روئے زمین میں عدل و انصاف ہے کیا؟ پوری روئے زمین تو دور کی بات، چھوٹا سا دیہات بھی اگر آپ لے لیں، دیہات تو دور کی بات، کسی کا ایک گھر بھی اگر آپ دیکھیں، پوری طرح عدل و انصاف کا جو معیار ہے، کیا کسی گھر میں پوری طریقے سے مکمل طریقے سے عدل و انصاف قائم ہے؟ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سے کم و بیشی ضرور ہو جا رہی ہے۔ لیکن جب امام مہدی کا زمانہ ہوگا، کیسا زمانہ ہوگا؟ آپ اپنی برکت سے، اپنی خلافت و سلطنت سے پوری روئے زمین میں عدل و انصاف قائم کر دیں گے، عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا۔ اس بات کو رکھ کر بھی آپ آسانی سے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جو بھی آج مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے وہ غلط ہے، جھوٹ ہے، اور صرف ایک اعتبار سے غلط نہیں، ہزاروں اعتبار سے اس کی غلطی اور اس کا ناحق ہونا سامنے روزے روشن کی طرح کھل کر آ رہا ہے۔ نام کے اعتبار سے بھی، نسب کے اعتبار سے بھی، اس کے خد و خال کے اعتبار سے بھی۔